ریل گاڑی اپنی منزل کی جانب تیزی سے رواں تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے مسافروں نے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رکھے تھے۔ رات گہری اور سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ علی اس سرد رات میں اپنے خیالات میں الجھا ہوا منزل مقصود کی جانب گامزن تھا۔ آج اسے رہ رہ کر اپنی بولی ماں کا خیال آ رہا تھا، جسے وہ روتا ہوا چھوڑ کر کام کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ علی ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن علی اسکول سے واپس گھر آیا تو گھر پر ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کا باپ آج ان دونوں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ علی کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ خود علی کی حالت بھی ماں سے مختلف نہ تھی۔ علی کو اپنے باپ کی موت کا بے حد دکھ تھا، لیکن صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ باپ کی موت کے بعد علی کے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ جب کوئی کمانے والا ہی نہ ہو تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ عرفان ایک بازمیر نوجوان تھا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے ہوتے ہوئے بات فاقوں تک پہنچے، اس لیے علی نے اپنے شہر میں کام کی تلاش شروع کر دی، لیکن اسے ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اپنی ماں سے دوسرے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ آخرکار علی کے اصرار پر اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے اجازت دے دی، اور آج وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا تھا۔ ٹکٹ دکھاؤ۔ ٹکٹ چیکر کی کرخت آواز نے اس کے خیال کا تسلسل توڑ دیا۔ علی نے فوراً ٹکٹ چیکر کو اپنا ٹکٹ دکھایا۔ ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ دیکھ کر علی کو واپس کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ علی نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کا اسٹیشن آ گیا اور علی اپنا سامان لے کر اسٹیشن پر اتر گیا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی اسے ہوا کا ایک تیز جھونکا لگا، جس سے اس کا جسم کام کر رہ گیا۔ رات ابھی کافی باقی تھی، اس لیے علی نے سوچا کہ صبح ہونے تک اسٹیشن پر ہی سویا جائے۔ ابھی وہ سونے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرس پر پڑی۔ علی نے فوراً وہ پرس اٹھا لیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر بہت سے روپے تھے۔ علی نے جب تمام پیسے پرس سے نکالے تو پرس کے اندر سے ایک شناختی کارڈ بھی ملا۔ علی نے شناختی کارڈ پر ایڈریس دیکھا تو وہ قریبی شہر کا تھا۔ علی نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ پیسے اس کے مالک تک پہنچائے گا۔ کچھ دیر بعد اس شہر کو جانے والی گاڑی آ گئی۔ علی اس گاڑی پر سوار ہو گیا۔ بہت جلد اس شہر کا اسٹیشن آ گیا۔ عرفان گاڑی سے اترا اور مکان تلاش کرنے لگا۔ سورج اپنی کرنوں سے روشنی پھیلانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد علی ایک مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ مکان ایک بہترین طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ علی نے کال بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک خوش پوش نوجوان باہر نکلا۔ علی نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور جیب سے شناختی کارڈ نکال کر دیکھا۔ شناختی کارڈ پر اسی شخص کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ علی نے ساری صورتحال اسے بتائی اور اس کے پیسے اور شناختی کارڈ واپس کر دیا۔ وہ شخص علی کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ علی کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ اس شخص نے علی کی خوب خاطر مدارت کی اور دوسرے شہر آنے کی وجہ پوچھی۔ یہ نوجوان ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ علی نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ اس شخص نے علی کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی فیکٹری میں ملازم رکھ لیا۔ علی بھی بہت خوش ہوا کہ اسے اس کی ایمانداری کا پھل مل گیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر چاہے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مصیبت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔